بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 261، سورۃ حج، آیت نمبر 26۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے جو کہ رد ہے شرک فعلی کے اوپر۔ اس سے پہلی آیات کے اندر شرک اعتقادی پر اور مختلف قسم کے مشرکین اقسام پر رد تھا، جس میں یہود، صابئین، نصارہ، مجوس اور من الناس کے ساتھ مختلف جماعتوں کا تذکرہ ہوا، جو ماقبل درس کے اندر جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں سے شرک فعلی کے اوپر رد ہے، اور شرک فعلی کی دو قسمیں کہ تحریمات العباد، بندوں کے نام کی، بندوں نے جو چیزوں کو حلال کرایا ہے تو اس کے اوپر رد ہے۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال بتائے، اور اسی طرح نذور العباد، بندوں کے نام کی نذر و نیاز یعنی شاعر اللہ، جس کو بندے جس چیز کو تعظیم اور عزت دے دیں اس پر بھی رد ہے۔ اور ساتھ ساتھ ذکر ہے تحریمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح تحلیلات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور اس طرح تعظیم شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی اور حرمت کی اور عزت کی جو چیزیں ہیں ان کی عزت اور احترام کرو۔ تو تحلیل اور تحریم، کسی چیز کو حرام بنانا یا کسی چیز کو حلال بنانا یا کسی چیز کو عزت اور احترام دینا، یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہی شرک فعلی ہے، یعنی کسی چیز کو عزت دینا، کسی چیز کو مقام دینا، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اور شاعر اللہ میں نماز ہے، حج ہے، قربانی ہے، بیت اللہ ہے، اور اس طرح بہت ساری ہدایہ، جانور ہے، قلائد ہے، یہ چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا آیت کا ماقبل قریب سے ربط یہ ہے کہ پہلی آیت کے اندر مسجد حرام سے کافروں نے روکنے کا تذکرہ تھا کہ بیت اللہ وہ ہے الذی جعلناہ للناس سواء، کہ جس میں حرم میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے بیت اللہ کے بارے میں دونوں برابر ہے۔ یہ معبد عبادت کی جگہ ہے، اس میں کسی کا خاص حق نہیں ہے۔ اب وہ بیت اللہ کا تذکرہ ہے، اور بیت اللہ کے اندر اہم عبادت جو کہ حج ہے اور اس کا تذکرہ ہے، تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ سے اس کا تذکرہ شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مکہ والوں کو اپنا احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں بیت اللہ جو ایک بہترین جگہ ہے، حرم، وہ عبادت کے لیے اور رہائش کے لیے تمہیں ایک مقام دیا۔ تو اس میں احکام ذکر کیے، سب سے 3 احکام ذکر کی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ شرک نہ کریں، یہ مقام توحید ہے، یہ مرکز توحید ہے، وَأَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ دوسرا حکم ذکر کیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس کو ظاہری طور پر بھی اور ہر اعتبار سے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح وہاں نماز اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تیسرا مسئلہ ذکر کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حج کا اعلان کرو تاکہ لوگ تمہارے پاس یہاں حج کے لیے آئیں، عبادت کے لیے۔ تو اعلان حج کا ذکر ہے، اور شرک پر رد ہے، اور طاہر بیت للطائفین، یہ 3 مسئلے ذکر ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، بَوَّأَ یُبَوِّئُ تَبْوِئَةً کا معنی جگہ دینا، جگہ بنانا۔ یہ معنی یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اس کو ہم نے ان کے لیے بسانے اور ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ یا بوانا بمانا بینا کے ہے، امام زجاج نے ترجمہ کیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا مانا وَإِذْ بَيَّنَّا، جب ہم نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، اور ملک شام سے حضرت ہاجرہ کو ساتھ ہجرت کر کے گئے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ شیرخوار بچے تھے، اور ان کو لے کر بیت اللہ کا حکم اللہ نے دیا۔ چونکہ بیت اللہ طوفان نوح کے بعد بالکل مٹ چکا تھا، ویران ہو چکا تھا، اب اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور بالکل یہاں ویران جگہ تھی، جنگل تھی، نہ پانی تھا، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، اور جس سے وہ آباد ہوا۔
اس کی تفصیل پیچھے دروس کے اندر بار بار ذکر ہو چکی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ، تو ہم نے وَأَوْحَيْنَا مقدر ہے، ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ حکم کہ ان مانا بِأَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ تو ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ توحید کا حکم ہے، کیونکہ بیت اللہ مرکز التوحید ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور صاف ستھرا رکھی ہے بیتیہ میرے گھر کو، للطوافین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والے، یہاں جو ٹھہرنے والے اعتکاف کرتے ہیں طواف کرتے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ 3 عبادات کا ذکر کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر لوگوں کے اندر بالحج، حج کا، یعنی حج مانا قصد کرنے کا، کہ لوگ یہاں بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کریں۔ آپ یہ اعلان کر دے لوگوں کے اندر، یا تو کا، تو آپ کے اعلان کا حاصل اور نتیجہ یہ نکلے گا، فائدہ یہ ہوگا، یا تو کا، یہ لوگ آئیں گے تیرے پاس، رجالاً مانا پیادل، وعلی کل ضامر، اور ہر لاغر سواری کے اوپر، یاتین، یہ سواریاں آئیں گی، من کل فج عمیق، ہر تنگ اور دور راستے سے، یعنی گھاٹیوں سے، دور دراز علاقوں سے یہ آپ کے پاس آئیں گی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کا معنی یہ ہے کہ حج کا اعلان کیجئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ میں تو اعلان کروں گا، لیکن میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو بہت دور دراز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے صفا پر یا جبل ابو قبیس پر یا کسی جگہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں کے لیے کہ میں نے بیت اللہ بنایا، گھر بنایا، اور لوگوں آؤ اس کے لیے حج کی طرف۔ تو حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جتنے پہاڑ تھے وہ نیچے بیٹھ گئے، دب گئے، اور یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دی، یہاں تک کہ ماؤں کے شکم کے اندر جو بچے تھے ان کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑ گئی، اور ہر وہ آدمی جس کے قسمت میں حج اور عمرہ لکھا ہے اس کی کان میں یہ آواز پڑی، اور اس نے جواب دیا لبیک، ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ رحالتن، بہت سفر کرنے والے تھے، تو انہوں نے سفر کیے دور دراز کے، اور لوگوں کو اس کا بتاتے چلے گئے، اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی گئی، اور آخر کار لوگ بیت اللہ کی طرف آنے لگے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ میں اعلان کیا۔ تو یہ مختلف اعلانات مراد ہے۔ وَأَذِّن، اعلان کر لوگوں کے اندر بالحج، حج کا، یاتو کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، رجال یہ جمع ہے راجل کی، معنی پیادل چلنے والے بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، ضامر کہتے ہیں لاغر، پتلی اور دبلی سواری کو، یعنی وہ چل چل کر سفر کر کر کے لاغر ہو جائے گی، دبلی اور پتلی ہو جائے گی، دور دراز سے حج کے لیے لوگ آئیں گے۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ آج بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یاتین، یہ صفت بنتی ہے ضامرن سے، معنی یہ ضامر جو سواریاں ہیں، یاتین یہ آئیں گی، کیونکہ سواری سے ایک سواری اس میں جنس مراد ہے، بلکہ ہر قسم کی سواریاں ہیں۔ تو یاتین یہ آئیں گی، من کل فجن، فج کہتے ہیں 2 گھاٹیوں اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں کھلا اور کشادہ جو راستہ ہوتا ہے، جو وادی ہوتی ہے۔ عمیق کا لغوی معنی تو گہرا ہے، یہاں مراد دور ہے، اور دور دراز معنی مراد ہے۔ تو من کل فجن، عمیق کا معنی ہے کہ ہر دور دراز جگہ سے یہ سواریاں آئیں گی۔ لیشہدوا، یہ اعلان کی غرض و غایت کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کریں گے تو اس کا حاصل اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ غایت یہ ہوگی کہ لیشہدوا، یہ لوگ آئیں گے، منافع لہم، یشہدوا معنی حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، آئیں گے، یہ لوگ حاضر ہوں گے، منافع فائدوں کو، لہم جو ان کے لیے۔ یہاں فوائد سے کیا مراد ہے؟ تو دینی فوائد بھی مراد ہے اور دنیاوی فوائد بھی مراد ہے۔ دینی فوائد میں تو یہ ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت کو یہ لوگ آئیں گے، اور حج کیوں کر عظیم عبادت نہ ہو، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور وہ حج کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس کو ماں نے جنا تھا، اور جیسے وہ پاک ہے تو اس طرح وہ حج کرنے سے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ دوسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھے اور حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور اس کی محتاجی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اسی طرح اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ایمان کی اور توحید کی، یہ ہمیشہ ایمان اور توحید پر رہے گا، یہ مرتد نہیں ہوگا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ محتاجی کو ختم کر دے گا، اور اسی طرح اس میں دیگر منافع یہ کہ یہاں بہت دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات، سیاسی اور اس طرح تمدن کے اعتبار سے منافع، تجارت، کاروبار بھی ہے، تو اس لیے اس میں فوائد ہیں۔
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں حج کا اعلان کرنے کے بعد ابھی 3 احکام، مزید 4 احکام حج ذکر کی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ایک حکم یہ ہے کہ قربانی کا ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُم کہ اس کے بعد احرام کھولنا ہے، اور تیسرا حکم جو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم جو انہوں نے اپنی نظر اور منت مانی ہے ان کو پورا کرنا ہے، اور چوتھا حکم ہے طواف زیارت وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ یہ 4 احکام بالترتیب ذکر کی ہیں۔ تو پہلا حکم ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ کہ یہ لوگ یاد کریں اللہ تعالیٰ کا نام ایام معلومات خاص معین دنوں کے اندر، جو کہ عرفات کے بعد 10ویں کا تاریخ ہے عید کا دن، اور اس کے بعد 11ویں 12ویں 13ویں جو ایام تشریق ہے ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ علامہ ان جانوروں کو اوپر رزقہم جو اللہ نے ان کو دی ہے، من بہیمۃ الانعام معنی جانور مویشی، یعنی یہ اس دنوں میں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قربانی کی جائے، اور مقصد گوشت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے نام ہی پر ذبح کیا جائے، نہ کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اور غیروں کے نام پر ان کو نہ ذبح کیا جائے۔ تو یہ مقصد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ کہ وہ یاد کرے اللہ تعالیٰ کا نام فی ایام معلومات۔ ایام معلومات سے مراد جیسے عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ کے اندر، اور پھر مزدلفہ سے آ کر وقوف مزدلفہ کے بعد 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کو جب کنکریاں حاجی مارتے ہیں، تو کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی مینا میں چلتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جو سر ہے ان کو وہ منڈواتے ہیں یا چھوٹے کترواتے ہیں، تو معنی یہ کہ حلق یا قصر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت ہے۔ تو ان احکام کا تذکرہ فی ایام معلومات وہ 10ویں سے 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ مراد ہے۔ علامہ رزقہم ان جانوروں کو پر جو اللہ نے ان کو دیا، من بہیمۃ الانعام، یہ بہیمۃ الانعام میں اضافت بیانی ہے، یعنی وہ جانور جو کہ انعام ایک ہی چیز ہے، معنی بہیمہ بھی جانور کو کہتے ہیں اور انعام بھی جانور کو کہتے ہیں۔ فَكُلُوا اللہ نے کہا کہ کھاؤ منا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ تنگ دست کو، محتاج کو بھی۔ مشرکین کی یہ دستور تھا کہ وہ اس سے خود نہ کھاتے تھے اور خود کھانے کو برا سمجھتے تھے، تو رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور ہر اونٹ سے پھر اس کا گوشت کھایا اور اس کا شوربہ بھی کھایا، اور تم لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ البائس معنی بدحال کو، باعث معنی ذل بوس مراد ہے، بوس کہتے ہیں تنگ دستی کو، یعنی جو تنگ دست اور بری حال والا ہے ذل بوس ہو، معنی محتاج، فقیر، الفقیر جو محتاج ہے جو تنگ دست ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا پھر یہ لوگ دور کریں تفثہم اپنے میل کچیل کو، مراد میل کچیل سے یہ ہے کہ وہ احرام سے کھول کر اپنے سر کو منڈوانا مراد ہے، یا اس کو کتروائیں، بالوں کو چھوٹا کریں، اور زیادہ مناسب مستحب جو ہے نا وہ منڈوانا ہے۔ تو اس کو تفس اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے دنوں کے اندر پابندی تھی، جو کپڑے نہیں پہن سکتے تھے اور لوگ آپس میں ملتے جلتے تھے، جس سے میل اور کچیل اور جسم کے بال اور یہ چیزیں ہو گئی ہے، تو وہ مراد ہے۔ اور یقضو کا معنی دور کرنا، تو دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم اور اپنی نظروں کو بھی پورا کریں۔ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میں طواف کروں گا یا قربانی یا نماز یا سائی وغیرہ کوئی بھی عمل ہو، تو وہاں نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرے منتوں کو۔ وَلْيَطَوَّفُوا اور طواف کریں بالبیت العتیق پرانے گھر کا، اور وَلْيَطَوَّفُوا میں اصل میں لیطوفوا تھا، یعنی باب تفاعل ہے، تطوف معنی خوب طواف کریں بالبیت العتیق پرانے گھر کا۔ عتیق معنی القدیم کے ہے، چونکہ ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلا گھر جو وہ بیت اللہ ہے۔ یا العتیق کا معنی عتق آزادی کو کہتے ہیں، جو ہر قسم کے جابر اور ظالم اور جبابرہ کے ظلم سے آزاد ہے، صرف ایک اللہ اس کا مالک ہے، اس کا کوئی اور آقا نہیں ہے۔ اور العتیق بمعنی یعنی محترم کے بھی ہے، جو صاحب قابل تکریم اور عزت والا ہے، تو یہ قابل عزت ہے، اس کا طواف کرو۔